سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں محمد آصف چشتی آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ سرکار امام عالی مقام سے محبت اور نبی سے محبت کس طریقے سے کی جائے، کیونکہ آج ہم دعویٰ بہت کرتے ہیں کہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ولیوں کے ماننے والے ہیں، لیکن دراصل ہمارے دعوے، ہماری محبتیں کھوکھلی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں لیکن ولی کی جو بات ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ سید الشہداء شہید اعظم امام عالی مقام کے شہادت جو ہوئی ہے کربلا کے میدان میں، سرکار امام عالی مقام نے چاہے 7 تاریخ ہو، 8 تاریخ ہو، 9 کی رات ہو، چاہے 10 کا دن ہو، برابر آپ نے کربلا کے میدان میں عبادت کی ہے، بلکہ عبادت ایسی کی کہ 9 تاریخ کی جب شب آئی، یوم عاشورہ کی رات آئی، تو اس رات میں سرکار امام عالی مقام اپنے رفقا کے ساتھ پوری رات عبادت کرتے رہے، اور جب آخری وقت تیر و تلوار کے چھاؤں میں سید الشہداء شہید اعظم نے جب آخری سجدہ کیا تو وہ بھی اللہ کی بندگی کی خاطر آخری سجدہ بھی میرے امام آپ کے امام کر رہے تھے، تو وہ صرف اللہ کی بندگی تھی۔ لیکن آج ہم اور آپ کیسی سید الشہداء شہید اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، کیسی ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ ہمارے ذہن و فکر میں نہ کوئی نماز کی محبت ہے، نہ ہم دینداری کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ الٹی سیدھی بیہودہ باتیں، خرافاتیں، دین کے نام پر صرف جھگڑے فساد کرنا، یہی ہمارا پیشہ، یہی ہمارا معمول بن چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مکمل واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریے۔ اگر ہو سکے تو آپ جتنا وقت ملے اتنے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے دل میں نماز کی محبت پیدا کریں، اور سچے نبی کے چاہنے والے، سچے حسینی بننے کی توفیق اللہ رب العزت سے دعا کریں، پروردگار ہمیں اور آپ کو سچا حسین پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 لوگ تھے، تو وہ 3 آدمی نبی کے چاہنے والے، نبی کے وفادار تھے، اور جو نبی کے وفادار ہوتے ہیں ان کی زندگی ایک نمونہ عمل ہوا کرتی ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جب نبی کی محبت میں جیتے ہیں تو اس انداز میں جیتے ہیں کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جائے لیکن نبی کی محبت ان کے سینوں سے ہٹ نہیں سکتی۔ اور آج کے ہم مومن و مسلمان ہیں، کہنے کے لیے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کی محبت میں ہم اور آپ جیتے ہیں، نبی کی محبت میں مرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ نبی نے جو طریقے بتائے ان طریقوں پر عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائی، ان تینوں حضرات کے واقعوں کو سنیں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، اور اپنے بھی دلوں میں، اپنے ذہن و فکر میں نماز پڑھنے کی محبت پیدا کریں۔ وہ تینوں افراد ایک جگہ سفر کے لیے کوچ کیے، سفر کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں عیسائیوں کے کچھ سپاہی آئے، عیسائی بادشاہ تھا، اس کے کچھ سپاہی آئے اور ان تینوں لوگوں کو پکڑ لیا، پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے، اور جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا تم لوگ کون ہو؟ تو ان تینوں نوجوانوں نے کہا میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کا دامن پکڑنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نبی کی محبت چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ۔ تو ان تینوں لوگوں نے کہا کہ میں عیسائی نہیں بلکہ نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوں، جن کے ساتھ میرا حشر ہوگا، جو میدان محشر میں ہماری شفاعت کروائیں گے، جو سید الشہداء شہید اعظم جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے رہیں گے اور نبی کا کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے لالچ دیا کہ اے لوگوں، اے تینوں انسانوں، تمہیں ہم مال و زر دیں گے، نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تمہیں ہم دولت سے سرفراز کر دیں گے، دولت سے مالا مال کر دیں گے، خزانے دیں گے، اپنے گھروں کی چابیاں دیں گے۔ لیکن وہ نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول اس طریقے سے بھرا ہوا تھا، نبی کی محبت ایسی محبت ہونی چاہیے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اور گر بڑھاپا آ گیا تو بات بن سکتی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ محبت ایسی محبت تھی کہ محبت میں اتنے فنا تھے، انہیں دنیا کی محبت نہیں بلکہ نبی سے محبت تھی، نبی کے دین سے محبت تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ مجھے نہ مال و زر چاہیے، نہ مجھے
دنیاوی خزانوں کی چابیاں چاہیے، نہ مجھے محل چاہیے، بلکہ جنت میں مجھے نبی کا پڑوس چاہیے۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بدولت جنت میں جائیں گے۔ تو وہ لوگ، بادشاہ نے بڑا لالچ دیا۔ بادشاہ پھر بولا کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ ان نوجوانوں نے کہا نہیں، مجھے شادیاں نہیں کرنا ہے، بلکہ میں ایسا ہی مر جاؤں گا لیکن نبی کے دین سے الگ نہیں ہٹوں گا، بلکہ نبی سے سچی محبت کرتا رہوں گا۔ بہرحال آخر میں بادشاہ بولا کہ تم تینوں کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے، اگر ہم اور آپ ہوتے، جب ہمارے اور آپ کے مارنے کی بات آتی، اگر کوئی ہم سے کہہ دیتا کہ ہم تمہیں مار دیں گے، نبی کا کلمہ چھوڑ دو، تو ہو سکتا ہے آج کے جو مسلمان نبی کا تو مانتے ہیں، نبی کے اوپر کلمہ پڑھنے والے ہیں، دم بھرتے ہیں کہ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو ہم مسجدوں کو آنا بھی بند کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن وہ دیکھیے کتنے سچے نبی کے عاشق تھے، کتنے سچے نبی سے عشق کرنے والے تھے کہ ان لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے عیسائیوں، اگر تم مجھے قتل بھی کر دو گے، مجھے مار دو گے، میرے رومے رومے کو ختم کر دو گے، لیکن خون کے ہر لہو سے، ہر قطرے سے جب آواز آئے گی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کی آواز آئے گی، اس کے علاوہ کچھ اور ہونے والا نہیں ہے۔ بہرکیف تب عیسائی بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سپاہیوں زیتون کا تیل لایا جائے اور اس کو کھولا لیا جائے۔ زیتون کا تیل لایا گیا، اس کو کھولا لیا گیا۔ بہترین جب کھول گیا تو بادشاہ نے پھر کہا کہ اے لوگوں دیکھو، یہ تیل کھول رہا ہے، اگر میں نے تم کو اس میں ڈال دیا تو تم 1 منٹ کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ تو اس تینوں لوگوں نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ بھی کر دو، میں نے ایک بار کہہ دیا، میرا فیصلہ اٹل ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اٹل رہے گا۔ ہم نبی کے وفادار ہیں، وفادار رہیں گے، کیونکہ نبی ہماری قبر میں کام آنے والے ہیں، نبی میدان محشر میں ہم گناہ گاروں کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بڑے بھائی کو بلوایا اور بڑے بھائی کو اٹھا کر اس تیل کے اندر کھولتے میں ڈال دیا۔ کھولتے ہوئے تیل میں جیسے ہی ڈالا، اس کے بعد دونوں بھائی جب بچے تو دونوں بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ بچ جاؤ گے لیکن تم عیسائی بن جاؤ۔ تو ان دونوں میں سے ایک کا بھی ایمان ڈگمگ جب نہ ہوا تو بادشاہ نے دوسرے بھائی کو اٹھایا، اس کو بھی اس کھولتے تیل میں ڈلوا دیا۔ اب 2 بھائی کھولتے تیل میں جب پہنچ گئے تو بادشاہ نے تیسرے بھائی سے کہا کہ دیکھو 2 بھائیوں کا حشر، یہ تیل میں ڈال دیا میں نے، دونوں بھائی تمہارے ختم ہو گئے، اب آخری تم بچے ہو، اگر تم بھی نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑو گے تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ قربان جائیے ایسے ویسے عاشق نہیں تھے، بلکہ نبی سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ وہ بھائی تیسرا کہتا ہے کہ میرے دونوں بھائی رائے خدا میں شہید ہو گئے، رائے خدا میں نبی کی محبت میں مر گئے ہیں، اگر مجھے بھی مرنا ہے تو میں بھی نبی کی محبت میں ہی مروں گا۔ اتنا سننا تھا، جیسے ہی بادشاہ نے کہا کہ اسے بھی ڈال دو تو بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ اس کو میرے ہمراہ کر دو، میرے پناہ میں دے دو، میں اس کو عیسائی بنا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اسے اپنے پاس لے جاؤ، تم عیسائی بنا لینا۔ اس وزیر کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اندازہ لگائیے اور واقعہ مکمل سنیے، کیونکہ بہت محبت والا، بہت نبی سے عشق کرنے والا واقعہ، انشاءاللہ اس سے ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، تمہاری ایمان کی محبت انشاءاللہ جگمگ ہو جائے گی۔ تو وہ وزیر جب اپنے گھر پر لے کر گیا تو گھر پر دیکھا کہ ایک حسین و جمیل وزیر کی لڑکی تھی، تو لڑکے کو الگ ایک کمرے میں چھوڑ دیا اور لڑکے سے کہا کہ اے لڑکے تم اس کمرے میں رہو، تمہیں کھانا بھی آئے گا، تمہیں پانی بھی آئے گا، اور اپنی لڑکی سے کہا کہ اے میری بیٹی اس لڑکے کو تم پھنسا لو اور اپنے محبت کے جال میں اس لڑکے کو دیوانہ بنا دو تاکہ اس لڑکے کو عیسائی بنانا ہے۔ لڑکی تیار ہو گئی اور لڑکی کھانا لے کر جیسے ہی لڑکے کے پاس آئی تو لڑکے نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، کیونکہ نبی کی طریقہ جو ہے، نبی کی شریعت مطہرہ کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پر لڑکی نے اپنے سر کو خم کر لی، لڑکے نے اپنے سر کو خم کر لیا۔ لڑکی آئی اور کھانا دینے کے بہانے کافی دیر بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے جب اس نے دیکھا کہ لڑکا اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد رات کا سناٹا ہوا، وہی وزیر اپنی لڑکی کو اٹھاتا اور کہتا ہے بیٹا اس کمرے میں جاؤ اور اس کے دل کو مطمئن اپنے طرف کر لو اور اپنے طرف راغب کر لو تاکہ وہ نبی کی محبت سے دور ہو جائے اور عیسائی بن جائے۔ اور رات کی تنہائی میں لڑکی جیسے ہی اس کمرے میں گئی، اب سوچیے، اندازہ لگائیے کہ ایک لڑکی ایک لڑکا ایک کمرے میں ہو
تو کیا عالم ہوا کرتا ہے. لیکن وہ نبی کی محبت، ایسی محبت اس کے سینے میں نبی کی محبت گھر کر گئی تھی، نبی کی محبت کا چراغ جلائے روشن کیے ہوئے تھا کہ لڑکی رات میں اس کے پاس آئی اور بیٹھی رہی، دیکھتی رہی، کھڑی رہی برابر، لیکن اس لڑکے نے جس کے تس کچھ نہیں دیکھا بلکہ عبادت میں مشغول رہا. اور اس نے کربلا کا واقعہ یاد کر لیا کہ اے مالک و مولا، سرکار امام علی مقام 9 تاریخ کی رات میں پوری رات عبادت کرتے رہے تھے دشمنی لشکر کے سامنے، اور میں نبی کا وفادار ہوں، امام حسین کا چاہنے والا ہوں، میں بھی پوری رات عبادت کر رہا ہوں. اے مالک و مولا، صبر و استقامت سے کام لے رہا ہوں. اب تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو اپنے کرم سے مجھ کو تمام برائیوں سے بچا دینا. اللہ رب العزت کو یہ ادا اس کی پسند آئی، اور وہ لڑکی جب پوری رات اس کے پاس بیٹھی رہی لیکن اس لڑکے نے اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو وہ لڑکی حیران و پریشان ہو گئی، اور صبح کو اس لڑکے کو ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے بندے مومن، میں تیرے ارادے کو سمجھ گئی. ارے تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ابھی تک تو میں عیسائی تھی، تیرا ایمان بہکانے کے لیے آئی تھی، لیکن تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دے، میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اتنا سننا تھا، اس نوجوان نے کہا اٹھ اور پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس نوجوان لڑکی نے بھی کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد میں نوجوان لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر گئی، اپنے استبل میں گئی اور 2 گھوڑے لے کر آئی اور گھوڑوں کا انتظام کیا. ایک گھوڑا اس آدمی کو دیا، یہ گھوڑا خود لے کر سوار ہو کر روا دوا یہ دونوں لوگ چل دیے. راستے میں چل رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں خدا بندی جوش میں آئی. اللہ نے جو 2 بھائی اس کے کڑھائی میں جل کر ختم ہو گئے تھے، وہ دونوں بھائیوں کو کچھ فرشتوں کے ساتھ بھیجا دنیا میں کہ جاؤ اور یہ لڑکا لڑکی جا رہے ہیں، جاؤ ان کو ایک خوشی کا پیغام دو، ان کی ادا مجھے پسند آئی، ارے ان کا دونوں کی شادی دنیا میں ہو جائے. اتنا سننا تھا. وہ دونوں بھائی اور کچھ فرشتے، اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے آئے اس نوجوان کے پاس اور نوجوان لڑکی کے پاس اور کہا کہ تم کو میں مژدہ سناتا ہوں، ارے تم لوگوں کا عقد، اب تم لوگ عقد کر لیجئے. جیسے ہی اس بندے نے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھا تو بھائیوں سے کہا اے میرے بھائیوں تم لوگ کیا زندہ ہو؟ تو وہ بھائی کہتے ہیں میرے چھوٹے بھائی، ارے جو نبی سے محبت کرتا ہے قیامت تک اللہ رب العزت اس کو مرنے نہیں دیتا بلکہ زندگی ہمیشہ کے لیے دے دیتا ہے، اور وہ زندہ و زابید رہتا ہے، جب چاہے جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے. تو یہ شان ہے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اور آپ نبی کے سچے شیدائی بن جائیں، نبی کے سچے عاشق بن جائیں، امام حسین سے سچی محبت کریں، امام حسین سے سچی الفت کریں. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سید الشہداء شہید اعظم امام علی مقام سے سچی محبت کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جن حضرات نے میرا یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن سے نام سے ہے، اگر لائک سبسکرائب یا شیئر نہ کیا ہو تمامی حضرات میرے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر شیئر کریں تاکہ آپ حضرات تک سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پہنچے.